میں فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان آئی تھی تب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ آج جو مجھے فیم ملا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے دیا ہے, لیکن گلگت بلتستان کی وجہ سے, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں یہاں کے لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں نارتھ میڈیا اور پروگرام ناردرن افیئرز کے ساتھ رضا تابش آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, گلگت بلتستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں ہوتا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں سیاح, تقریباً لاکھوں سے بھی زیادہ سیاح سالانہ گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں اور فطرت کے جو حسین مناظر ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور گلگت بلتستان کی سحر میں لوگ جکڑ جاتے ہیں. ایسے بہت سارے افراد ہیں جو فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان گھومنے کی غرض سے آتے ہیں, لیکن یہاں کی خوبصورتی اور اس کی جادوئی جو حسن ہے وہ ان افراد کو ایسے جکڑ لیتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. ایسی ایک ولاگر اگر آپ کہیں, ایک مسافر جسے ہم ٹریولر کہتے ہیں نا, کہ جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان گھومنے کی غرض سے آئیں, لیکن اب وہ اس کو گلگت بلتستان اتنا بھایا کہ اب وہ یہیں پر رہیں اور گلگت بلتستان میں ٹورزم سیاحت کے فروغ کے حوالے سے وہ کام کر رہی ہیں. بہت سارے ایسے نیت نئے جگہوں پر وہ گئیں کہ جہاں تک جو ہے کوئی پہلے جا بھی نہیں سکا, اسپیشلی خواتین کو لے کر. تو ایک فیمیل ٹریولر ہے, اس کو ہم ولاگر ہیں, بہت ہی مشہور و معروف پاکستان کی ولاگر مسا تالپور صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. تو مسا تالپور صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سب ویورز کو اور آپ کو بھی. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا, میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. مسا, پہلے تو یہی بتا دیجیے گا کہ آپ فرسٹ ٹائم گلگت کب آئیں, تو کہاں سے آپ بلونگ کرتی ہیں, تو آپ کو گلگت جانے کا آئیڈیا کیسے آیا, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو. میرا تعلق جو ہے وہ سندھ کے شہر میرپور خاص سے ہے. میں سندھ سے بلونگ کرتی ہوں, اور اگر آپ کو پتہ ہے سندھ میرپور خاص جو ہے وہ پاکستان کا ایک کونا ہے, اس سائڈ صحرا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ بالکل پہاڑی علاقہ ہے. اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو میرا تعلق سندھ سے ہے, اور مجھے آلموسٹ 6 سال ہو رہے ہیں سولو ٹریولنگ کرتے ہوئے, اکیلا سفر کرتے ہوئے, اور 2 سال ہو رہے ہیں آلموسٹ کہ میں جی بی میں ہی رہ رہی ہوں بالکل مقیم. تو آپ کو سولو گرل کہنے کا مطلب وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اکیلا ٹریول کرتی ہیں؟ جی بالکل, سولو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ میں اکیلے ٹریول کرتی ہوں. کچھ ٹریکس بھی میں نے اکیلے کیے ہیں, اور ان پہاڑی علاقوں میں اکیلے گھومتی پھرتی ہوں, اس لیے سولو. اندرون سندھ کے حوالے سے بڑی ایک اسٹیریو ٹائپنگ لوگوں کی ایک بنا ہوا کہ وہاں کے لوگ بڑے تنگ مزاج, تنگ سوچ کے ہوتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو گھر سے کیسے اجازت ملی کہ آپ ہزاروں کلومیٹر سفر وہ بھی اکیلی طے کر کے پہاڑوں میں جائیں؟ تو گھر والوں کو آپ نے کیسے موٹیویٹ کیا اس حوالے سے؟ یہ بہت مشکل کوسچن ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں تو بہت خوش قسمت تھی کہ میرے ماں باپ دونوں مجھے سپورٹ کر رہے تھے, بلکہ پورا خاندان کر رہا تھا. اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. ہر کسی کو پرابلمس شروعات میں تو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور مجھے کچھ وہاں کا سوسائٹیاں جہاں سے میرا تعلق تھا تو مجھے ریسٹرکشنس تھیں. میرے پیرنٹس الحمدللہ میرے گھر والے میرے سپورٹ میں تھے, اور وہی مجھے اگر ان کو کہیں سے باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ آپ کی بیٹی اکیلی گھوم رہی ہے تو وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہر مکس لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں, کچھ نیگیٹیو لیتے ہیں, مکس ہی ہیں. ویسے گھر میں امی کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے, ابو کا, یا پھر ڈانٹ ڈپٹ کس کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے؟ آپ گھر فون نہیں کرتی ہے, یا پھر گھر میں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, کہیں پہ سگنل ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا ہے, تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ آپ رابطے میں نہیں آتی؟ بالکل ہوتی ہے. والدہ کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت پریشان رہتی ہیں, اور ان کو میں ہر وقت اپڈیٹ کرتی ہوں. میرا جہاں اسکیجول ہوتا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, پھر اس ایریا میں میرے پاس سگنل نہیں آئیں گے, تو وہ بھی ان کو خبر ہوتی ہے. میں کہاں اسٹے کر رہی ہوں, میں کن لوکل کے گھر میں رکی ہوں, وہ ان کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے, اور میں خود شیئر کرتی ہوں, کیونکہ یہ اعتماد ہی ہے جو آپ لے کے آگے چلتے اب گھومنے سے لے کر یہاں پر آپ اپنی ڈگری کر رہی ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, باقاعدہ آپ یہاں پر مقیم ہیں, تو وہ جو ایز اے سیاح آئی تھی, ایز اے ٹورسٹ سے لے کر آپ یہاں کے آپ باشندہ بننے جا رہے ہیں, آپ مقیم ہیں, تو یہ سفر کیسے طے ہوا؟ کیسے آپ نے سوچا کہ نہیں یار مجھے اپنی ڈگری بھی یہیں پہ کرنی ہے, جو ہے آپ کراکرم یونیورسٹی کی آپ طالبہ ہیں ماشاء اللہ؟ جی میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہنزا کیمپس سے ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی میں ماسٹرز کر رہی ہوں, اور اب انشاءاللہ میرا لاسٹ سیمسٹر شروع ہو گیا ہے. اور مجھے اصل میں ایک پراپر ریزن چاہیے تھا پہاڑوں میں رہنے کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی بالکل سچ اور کلیئر بات میں بتا رہی ہوں.
اور اس کے لیے پھر مجھے یہ بہتر لگا کہ میں یہاں پہ ڈگری کروں. اور دوسرا ریزن تھا کہ ٹورزم میری اپنی فیلڈ ہے, میں ٹورزم میں ہی کام کر رہی ہوں, تو میں چاہ رہی تھی اگر ایکسپیرینس کے ساتھ میرے پاس اس کی ڈگری بھی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میں نے کافی ریسرچ کی, مجھے پتہ چلا کہ ہنزا کیمپس سے ٹورزم کی ڈگری ہو رہی ہے, تو میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا. وہ میرا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, سب صحیح جا رہا ہے. آپ اوور آل جی بی گھومی ہیں, تو آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں یہاں کے لوگوں کو لے کر, یہاں کے لوگوں کے رویوں کو لے کر, اسپیشلی ٹورڈس فیمیل, وہ بھی ایک ایسی لڑکی جو سندھ سے اکیلی چلی اور گلگت بلتستان گھوم رہی ہے, تو لوگوں کا آپ کی طرف آپ کو دیکھنے کی ان کی نظر کیسی تھی؟ مطلب وہ آپ کو کیسے ڈیل کرتے تھے جب آپ لوگوں سے ملتی تھی, چونکہ آپ دور دراز علاقوں میں گئی ہیں, پہاڑوں میں, تو ان کا رویہ کیسا تھا آپ لوگوں سے, جی بی کے لوگوں کا, آپ کو تھوڑا سا بتا دیجیے. جی بالکل. میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جب میں فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان کی طرف سفر کر رہی تھی تو میں ڈری ہوئی تھی, سیدھی بات ہے. وہ اس لیے ڈری ہوئی تھی کیونکہ سندھ کا علاقہ جو ہے وہاں یہ بہت دور ہے, سندھ اور جی بی کا اگر ہم فاصلہ دیکھیں تو بہت فاصلہ ہے, اور وہاں جی بالکل بالکل. لیکن یہ ہے کہ ہم وہی جو پانی یہاں سے آتا ہے وہی پیتے ہیں, تو ہمارے دلوں میں اور ہمارے خون میں ہر چیز میں جی بی کے لیے محبت ہے, اور وہ ہمیشہ سے رہے گی انشاءاللہ. تو مجھے یہاں ایکسپلور کرنا تھا کیونکہ مجھے پہاڑوں سے بہت زیادہ محبت ہے. تو لیکن میں نے یہاں کے بارے میں اس طرح سے باتیں سنی ہوئی تھی کہ پہاڑوں میں جو ہے نا وہ وہاں کے لوگ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں, یا پھر ٹیررسٹ رہتے ہیں. بالکل یہاں تک باتیں ہوتی تھیں, اور لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں. اور اس میں نے جو پلان کیا تھا کہ مجھے اکیلے اس جگہوں پہ سفر کرنا تھا, تو لیکن یہ تھا کہ میں ڈری ہوئی تھی. لیکن جب میں یہاں پہنچی اور میں نے ایک ٹریک کیا تھا کسی بیس کیمپ سے تھوڑا پہلے, کوئی گاؤں تھا, کوئی آبادی تھی, وہاں میں اپنا ٹینٹ لگانے کے لیے ابھی رکی تھی. تو ابھی جب میں ٹینٹ سیٹ کر رہی تھی تو وہاں کے بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے, جس میں کچھ فیمیل بھی تھیں. وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مہمان ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک تو اکیلی لڑکی ہیں, آپ ہماری بیٹی ہیں, بہن ہیں, تو آپ چل کے ہمارے گھر رکیں, آپ یہاں ٹینٹ نہ لگائیں. تو وہ جو رسپیکٹ اور جو محبت مجھے ملی, جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں تو ڈری ہوئی تھی آلریڈی, تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جی بی کتنا سیف ہے. ہم لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, تو جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں یا بہت دور ہیں, کبھی پہاڑی علاقے میں نہیں آئے, کبھی جی بی نہیں آئے, ان کو پتہ چلے کہ جگہیں کتنی محفوظ ہیں اور لوگ کتنے اچھے ہیں. تو میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. ابھی تو آپ ماشاء اللہ بیس کیمپس تک بھی جاتے ہیں تو خواتین کو صنف نازک بھی کہا جاتا ہے نا, بڑی کمزور ہوتی ہے, یہاں تک چلتی نہیں. تو آپ کو پہلے سے کوئی پریکٹس ہے, آپ کو واکنگ کا کوئی شوق ہے, بچپن سے چلتی پھرتی ہے, یا پھر نہیں, آپ کا یہ جو شوق ہے وہ پہاڑوں پر لے کر جاتا ہے, کیا ہے یہ؟ بالکل ہمیں خود بڑا عجیب لگتا ہے یار کہ ایک جو ہے ایک لڑکی سندھ سے چلی ہے میدانی علاقے سے, اور وہ کبھی راکا پوشی کے بیس کیمپ جاتی ہیں, کبھی دیران جاتی ہیں, کبھی چھمر بکور جاتی ہیں, تو اتنا اسٹیمنا کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے آپ کی محبت کی, ٹھیک ہے. آپ کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا, پھر اس کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہو. اور ایک ریئلٹی یہ ہے کہ میں جو بھی ٹریک کر رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے کیا پاگل پن چڑھا ہوا ہے کہ میں اس راستے پہ ہوں, بس یہ میری زندگی کا آخری ٹریک ہے, اب میں نے کوئی ٹریک نہیں کرنا. میں اتنی تھک بھی جاتی ہوں, بہت بعض اوقات میں بہت تنگ بھی ہو جاتی ہوں, لیکن یہ کہ محبت ہے پہاڑوں سے, وہ آپ کو کھینچ لاتی ہے. اور دوسرا, آپ ماؤنٹینز ایریا میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے موٹے راستے ہی پگڈنڈی والے ہیں, اوپر نیچے چڑھنا ہوتا ہے, تو آپ کا اسٹیمنا بن جاتا ہے. اور یہاں کا پانی, یہاں کی غذائیں اتنی صاف ہے, وہ آپ کھاتے ہیں بالکل فریش ہے, تو آپ بالکل سیٹ رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں کوئی بھی ٹریننگ وغیرہ نہیں کرتی ہوں, بس محبت ہے جو پہاڑوں میں لے کے جاتی ہے. ویسے ابھی ریسنٹلی آپ ایک ریکارڈ بھی بنا کہ دنیا کی سب سے بلند ترین جو مائن ہے چھمر بکور, جو کہ ڈسٹرکٹ نگر میں واقع ہے, وہاں پر آپ پہلی خاتون ہیں جو آپ وہاں پر گئی ہے, تو وہ ایکسپیرینس تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا, چونکہ آپ ایک ریکارڈ ہولڈر ہیں واقع تھا, چونکہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی خاتون ٹریولر وہاں پر گئی نہیں ہے. وہ بھی جاتے ہیں بہت سارے, لیکن دنیا کے بلند ترین مائن پر آپ گئی ہیں, تو وہاں کا موسم کیسا تھا, وہاں کا ماحول کیسا تھا, وہاں جو مائنرز تھے انہوں نے آپ کو اپنے آپ درمیان پا کر وہ کیسا فیل کر رہے تھے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. بالکل, میں کہتی ہوں کہ اگر نگر کی وادی میں جو ہے نا, وادی نگر میں اگر میرا سب سے بہترین کہیں ایکسپیرینس رہا ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کے میں بالکل کھو گئی ہوں وہاں کے نظاروں میں, تو وہ چھمر بکور مائننگ ایریا ہے سمائر نگر میں. میں تھوڑا سا کلیئر کروں گی کہ میں پہلی جو ہے وہ فیمیل نہیں ہوں, مجھ سے پہلے ایک فارینر گئی تھی وہاں پہ, انگریز, پاکستانی پہلی ہے, میں پہلی پاکستانی لڑکی ہوں جو گئی ہوں. ایون سمائر یا نگر کے یا پھر اگر آس پاس نگر کے کوئی لوکل خواتین بھی اوپر مائنس تک نہیں گئی ہیں, نیچے جہاں تک لکڑیاں ملتی ہیں وہاں تک گئی ہیں, اوپر تک نہیں گئی ہیں. تو یہ ہے, جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے.
اور لوگ بہت زیادہ مہمان نواز اور عزت دینے والے لوگ ہیں. سب کو وہاں پہ پتہ تھا کہ میں آ رہی ہوں, کیونکہ وہ ایک بہت نئی اور یونیک بات تھی. جیسے لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نا. یہاں کے کزین کو لے کر ہم آپ سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں, چونکہ گلگت بلتستان جگہ ضرور بے شک چھوٹی ہے, لیکن یہاں پر ہر 5-6 کلومیٹر کے بعد موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن, وہاں کی زبان بھی 8 سے 9 زبانیں بولی جاتی ہیں. فوڈ کزین بھی یہاں کے لوگوں کا الگ الگ ہے. تو جی بی کی فوڈز میں آپ کا پسندیدہ فوڈ کون سا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. کیا بولوں میں تو سارے کھانے اچھے سے کھاتی ہوں. پورے گلگت بلتستان کا پوچھ رہے ہیں اوورال؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اگر ہم چلیں ہم آپ کو میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں, 4 چیزوں کا نام بتا دیں. اب تو آسانی ہو جائے گی, چلیں ایک کا نہیں بتائیں, 4 بتا دیں. صحیح. جہاں تک کھانوں کی بات کی جائے تو کھانے میں زیادہ نہیں کھاتی ہوں, لیکن مجھے ذائقے والی اچھی چیز کھانا پسند ہے. تو اگر ہم گلگت بلتستان کی فوڈ کی بات کی جائے تو بلتستان کی ایک ڈش ہے جس کو پراپو یا پلاپو کہتے ہیں. مجھے صحیح پروناؤنس نہیں کرنا رہا کیونکہ میری زبان نہیں ہے, آئی ایم سوری. وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بہت مزے کی ہے. اور ممتو بہت اچھے ہوتے ہیں. چھپ شوروں کی اگر بات کی جائیں تو وہ جو, اور تیان شورو جو اسرار بھائی بھی اپنے ہوٹل میں سرو کرتے ہیں, وہ بہت آؤٹ کلاس ہوتا ہے. تو یہ سب بہت مزے کے لگتے ہیں. ویسے ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں دنیا بھر سے, پاکستان سے. اگر چھوٹی سی بھی مس ہیپ کسی ٹورسٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اسٹیریو ٹائپ کر کے اس کو جنرلائز کرتے ہیں کہ پورا گلگت بلتستان ایسا ہے. آپ پچھلے 6 سال سے یہاں کے نالوں میں جاتی ہیں, آپ بیس کیمپس میں جاتی ہیں, کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جس کو لے کر آپ کو لگے کہ یار تھوڑا سا بھی آپ کو لگے کہ نہیں مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا, یا آپ کی جگہ انسیف لگی ہو, کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ پہلی بات تو آپ نے بہت اچھا کوسچن کیا ہے, بہت اچھی چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے. میں بالکل اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی بہت ٹائم سے, کیونکہ اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے جلدی وہاں پہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بھی بتاتے ہیں. میرے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ میں گلگت بلتستان میں کافی فیمس ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں, تو مجھے کافی پروٹوکول ملتا ہے اور میں سیف رہتی ہوں, کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے. لیکن جو نئی آنے والی لڑکیاں ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں, اور شاید میں ان کو کوئی غلط راہ دکھا رہی ہوں سولو ٹریولنگ کر کے. تو اس چیز پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان آئی تھی تب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ آج جو مجھے فیم ملا ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے دیا ہے, لیکن گلگت بلتستان کی وجہ سے. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں یہاں کے لوگوں کی کہ وہ اتنی عزت محبت انہوں نے دیا ہے اور وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جب میں فرسٹ ٹائم آئی تھی تب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن میں الحمدللہ بالکل خیریت سے, سلامتی سے, سیف اینڈ سیکیور اپنا ٹریول کر کے واپس گئی. مجھے کوئی بھی آج تک, اتنا ریکارڈ ہے, آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. البتہ ہر جگہ مجھے عزت دی گئی ہے, لوگوں نے بہت رسپیکٹ کیا ہے. ابھی تو آپ سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ کو بڑا فیم ملا, آپ کا انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب پر. جب آپ ٹریول کر رہی ہو تو آپ کو فینس وینس تو ملتے ہوں گے, تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ یار جب آپ 6 سال پہلے آئی تھی تو آپ جاتی تھی, کوئی آپ کو دیکھتا نہیں تھا یا کوئی نہیں جانتا تھا. ابھی آپ کے لاکھوں فینس ہیں سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ, انسٹاگرام پر آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں, تو فینس وینس ملتے ہیں آپ کو؟ جی بالکل ملتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے. یہ چیز تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو بھی اگر کوئی آ کے مل رہا ہے, اپروچ کر رہا ہے پکچر کے لیے یا سلام دعا کے لیے, تو میں رک کے ان سے ملتی ہوں, لازمی بات ہے. بہت سارے ایسے فینس ہیں. اصل میں گلگت بلتستان کی نوجوانوں کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ شائع اور شرمیلے ٹائپ ہیں. تو بہت سارے بعد میں میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا وہاں پہ لیکن ہم نہیں مل پائے نا. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ آ کے مل لیا کریں جہاں بھی مجھے دیکھتے ہیں. ابھی ونٹرز آ رہے ہیں, تو مثلا ونٹر میں کوئی پلان ہے آپ کا کہیں پر جانے کا کہ یار میں اس جگہ کو میں نے کم ٹریول کیا تو مجھے ابھی اس طرف جانا چاہیے, تو ونٹرز میں کوئی آپ کے فردر پلانس کیا ہیں فیوچر کے ٹریولنگ کے؟ فردر تو بہت زیادہ پلانز ہیں. میری زندگی چھوٹی ہے, میں یہ سب کچھ میں کہتی ہوں بس میں دیکھ لوں گا نا, ایک چاہ ہوتی ہے. ہسپر میرا ابھی تک میں نہیں گئی ہوں, اور ہسپر پاس اور یہ سب میں کراس کرنا چاہتی ہوں, میری یہ خواہش ہے. ونٹرز میں تو شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. پلانس تو ہم بناتے ہیں, لیکن پھر جہاں آپ کے قدم اللہ نے لکھے ہوتے ہیں آپ وہیں جاتے ہیں جہاں کا رزق پانی لکھا ہوتا ہے. لوگ انوائٹ بھی کرتے ہیں آپ کو کہ یار آپ آج اس دفعہ آپ ہمارے گاؤں آ جائیں, ہمارے علاقے میں, جیسا ہو جاتا ہے. بالکل بہت زیادہ لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آ جائیں, یہ جگہ آپ نے نہیں دیکھی. بہت سارے لوگ پکچرز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا گاؤں ہے اور آپ نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا, یہاں آپ آ جائیں. اس طرح کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں. مثلا کوئی اپنا کوئی واقعہ ہمیں سنا دینا کہ جو آپ کو ابھی تک آپ کی میموری میں ہو گلگت بلتستان کو لے کر سب سے خوبصورت کوئی ایسی کوئی انسیڈنٹ یا کوئی مہمان نوازی کا کوئی بھی ایسی سٹوری جو آپ کو یادگار رہی ہو آپ کی زندگی میں ان 6 سالوں میں جو آپ نے ایکسپیرینس کیا, کوئی ایسی سٹوری
صحیح. جو ٹریولر ہوتا ہے نا وہ تو اصل میں بہت چیزیں اپنے اندر جذب کرتا ہے اور بہت انسیڈنٹس اس کے ساتھ بہت واقعات ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوئے ہیں کچھ برے بھی ہوئے ہیں, لیکن بہت زیادہ ہے. لیکن ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لازمی. وہ یہ تھا کہ میں جو ہے نا وہ کہیں ایسے ہی ٹریول کر رہی تھی تو سردیاں تھیں, تو میرا جو کوٹ تھا اس کوٹ کا جو جیب تھا اس میں زپ نہیں لگا ہوا تھا, وہ صرف پاکٹ تھا. اس میں میرا موبائل تھا جو کہ آئی فون تھا, اور اس میں میرے کچھ سالوں بھری سٹوریز میری ٹریولنگ سے جڑی, میں اپنا سفر نامہ لکھا ہوا تھا, اس کے آرٹیکلس, بہت کچھ اس میں میرا ڈیٹا تھا. وہ فون کہیں گر گیا روڈ پہ, مجھے پتہ نہیں چلا. کچھ ٹائم بعد میں جب اپنے گھر مطلب جہاں میں رہ رہی تھی جب میں وہاں پہنچ گئی تب مجھے پتہ چلا کہ فون مسنگ ہے. فون نہیں تھا موجود اور مجھے تھا کہ بس یہ تو گیا. بڑی ہرٹ ہوئی, وہ بھی آئی فون اور وہ بھی آئی فون اس میں, اور اتنا ٹریولنگ ڈیٹا, اس سب کا دکھ تھا کہ بس جا چکا ہے. اہمیت رکھتا ہے. تو میں نے میرے ساتھ جو لوکل لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے فون پہ کال کرتے ہیں, جو بھی ہوگا ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فون لینے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے فون سے فون کیا تو آگے ایک بندے نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا جی ہاں فون مجھے مل گیا ہے, میں اس جگہ موجود ہوں, آپ آ کے فون لے کے جائیں. تو یہ بات جب مجھے پتہ چلی تو میں بڑی سیٹسفائی ہو گئی کہ چلو یار فون مل گیا ہے, فون کہیں پر تو ہے. ہاں ہے. میں وہاں پہ سکون سے بیٹھ گئی. وہ جو میرے ساتھ لوکل تھے وہ چلے گئے فون لینے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے میرے ساتھ ایک مذاق کیا, ایک پرینک. تو ایک رونے کی شکل بنا کے وہ آ گئے سامنے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں اتنا کوشش کیا ہے فون ٹرائی کرنے کا, فون بن جا رہا ہے اور فون نہیں ملا آپ کا. بس تو میں نے رونا شروع کر دیا اور بہت بری طرح سے میں روئی ہوں اور بہت زیادہ جو ہے وہ میں اپسیٹ ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے, فون نکال کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ گلگت بلتستان ہے اور یہاں پہ جو ہے نا چوری یا اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوتے ہیں, اور آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو وہ امانت ہے. اور ہم اس چیز کو آپ بھی مانتی ہیں کہ یہاں پہ چیزیں نہیں ہیں؟ بالکل بالکل نہیں ہے. پھر میں نے اس کے لیے پوسٹ بھی لگائی تھی, تھینک یو پوسٹ, اور ان جو محسن تھے جن کو ملا تھا میرا فون, تو میں نے ان کی تصویر بھی شیئر کی تھی. مسا پروگرام کا وقت چونکہ ہمارے اس کا فارمیٹ تھوڑا سا کم ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو, ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں تو کیا میسج دینا چاہتی ہیں آپ؟ بالکل, اسپیشلی یہ میسج میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ڈاؤن کے یا پھر انٹرنیشنل جو ہمارے ویورز ہیں آپ ان کو دے دیں جو گلگت بلتستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں 2 میسیجز دوں گی. آپ کی بات جیسے آپ نے کی ہے کہ آپ جو ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں ان کو تو یہی میسیج ہے, میں ہر پروگرام میں یا جہاں بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں دیتی ہوں کہ جی بھی بہت سیف ہے, بہت خوبصورت ہے, اور جو تصویروں یا ویڈیوز میں آپ چیز دیکھتے ہیں یہ ان سے بالکل الگ ہے. تو آپ آ کے خود ایکسپلور کریں یہاں کے لوگوں کو اور یہاں لازمی وزٹ کریں. ایک میسیج میرا یہاں کے لوکل لوگوں کو ہے, خاص کر کے جی بی یا نگر کے اگر لوگ کہے جائیں تو بالکل وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواتین کو امپاور کیجیے. وہ اپنے حجاب میں یا اپنے باؤنڈریز میں رہ کے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا باؤنڈریز ہیں, وہ اس میں رہ کے اپنے ڈریمز پورے کر سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہو. خواتین جو مجھے فیمیل دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے, اور جو ان کے گھر میں جو سربراہ ہیں یا جو میل ہیں میں ان کے لیے بھی میسیج دے رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا خواب ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہو, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتی ہیں یا پھر وہ آرمی میں جانا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں, وہ اپنی باؤنڈریز میں رہ کے کر سکتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ اپنی بیٹیوں بہنوں کو وہ ایکسپوجر دیں کہ وہ نکلیں, ان کو وہ کانفیڈنس دیں. بس یہی میسیج ہے. تھینک یو سو مچ مسا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ. ناظرین, مسا تالپور کی گفتگو آپ نے سنی. میں چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے مسا تالپور کا جو ایک کردار ہے وہ قابل ستائش و تقلید ہے. تو اس حوالے سے میں ذمہ دار افراد سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی خدمات کی روشنی میں آپ اس کو ریگارڈ رسپیکٹ دیں, چونکہ ٹورسٹ تو یہاں پر ہزاروں آتے ہیں, ہزاروں ٹورسٹ, اور مسا تالپور میں فرق یہ ہے کہ مسا تالپور گلگت بلتستان نہ صرف گھومنے کے لیے آتی ہیں بلکہ اپنے کیمرے کی آنکھ سے گلگت بلتستان کی وہ جگہ دنیا کو دکھاتی ہیں جو ابھی دنیا کے سامنے گئی نہیں ہے. کسی اور پروگرام میں کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. رضا تابش کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.